अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 29 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 4:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का ऑनेस्टी लेवल यानी उनके ईमानदारी के मेयार तक पहुंचते पहुंचते मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा, उनके ओहदेदार, उनके यार भुतार, शॉपर, टमाटर, टाउट्स जितने भी हैं, सबके सब ने वो वाला लेवल दिखाना शुरू कर दिया है। आप कहेंगे कि यार ये वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास क्यों नहीं लगी। मतलब हद होती है। सामने वाले को शर्म से सर झुकाने को दिल करता है कि भाई ये वाली जो बात कर रहे हैं इसके अंदर दम है या नहीं है। आज के दिन की 2 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, 2 ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा या बताऊंगा तो आप बाख्तियार या बेख्तियार क्या उठेंगे कि यार ये सब कैसे कर लेते हो, ये सब कैसे कर लेते हो यार। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। उसकी डिटेल्स तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। जनाब सुहेल खान आफरीदी साहब ने आज पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब किया, बहुत सारे सहाफ़ियों के नाम लिए, हालात और वाक़यात की गुफ्तगू की और फिर यह भी कहा कि बारी बारी सबकी बारी आनी है। अगर आपने सच बोलना छोड़ दिया तो कल को आप भी निशाने पे आएंगे। हकीकी बात है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है, लेकिन कुछ करेक्शन उनको करना चाहूंगा वो उनको करनी भी चाहिए वक्त के साथ साथ। थोड़ी देर पहले की खबर है कि इमाम मज़ारी के जो शौहर हैं हादी अली चट्ठा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा जो हालात और वाक़यात बन गए हैं उसमें अब बैनर्स लगना शुरू हो गए हैं। ये बैनर्स हर 3-4 साल बाद लगते हैं ताकि उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जनरेट हो। वो बैनर्स क्या हैं, उसकी डिटेल तफसीलात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो टाइटल के नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन अंदर होती है, उसके अंदर लगा हुआ होता है, वहां जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपको अभी यहाँ पर ये मुलाजा कीजिए, ये QR कोड है। दुनिया भर में आप कहीं भी मुकीम हैं, आपने जस्ट इस वीडियो को पॉज करना है। यहाँ पर इस QR कोड को अपने कैमरे के जरिए स्कैन करें और व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन जाएं। आपको बाज़ औक़ात यूट्यूब चैनल के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ईजिएस्ट वे है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जरूर करनी है। और फिर ये जो कैसे कर लेते हो यार सेगमेंट की पॉपुलैरिटी है, इसके ऊपर पटवार खाने के अंदर आग लगी हुई है। अगर आप उस पटवार खाने में लगी हुई आग के हिसाब से हमारे खिलाफ बोलने वाले लोगों के खिलाफ एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है भाई, आपको पता है हमारा और आपका जो मामला है वो ऐसा ही है। हमने नटिया डबोदी है, आलकसियां दा पिंड फुदुआ ने लुट लिया सी ते असां भी लुटे ही गए हैं। जनाब टॉप स्टोरी ऑफ द डे, 2 ऐसी हैपनिंग्स हैं, 2 डेवलपमेंट्स हैं। पहली, जनाबे फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मियाँ शरीफ साहब के साहबजादे मियाँ नवाज शरीफ साहब के भाई, 3 दफ़ा वज़ीर आला रहने वाले, 1 दफ़ा बल्कि 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं। इनके भाई भी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म, मतलब लाइन ही लगी पड़ी है ना। वो क्या फरमाते हैं जरा सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिए और मुझे बताइए कि मंतक काम करती है आपकी या नहीं करती। मैं छोटा था, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं, मैं छोटा था, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, वालिद ने मेहनत जारी रखी। 18 माह में 6 फैक्ट्रियां बना ली थी। 18 माह में 6 फैक्ट्रियां बनाने वाली मेहनत, अल्लाह दा वास्ता है टेक्नोलॉजी सानू भी दे दियो यार। हम तो 2.5 साल से बेरोजगारी का मुंह तक रहे हैं, ठीक है। कभी अकाउंट सीज करवाते हैं, कभी सिमें ब्लॉक करवाते हैं, कभी वो कहते हैं ना कि पता नहीं क्या क्या कुछ हमने बर्दाश्त नहीं किया। नौकरियों से बर्खास्त हुए, बरहना हुए, मारे खाई, केसेस बनवाए अपने ऊपर। हमें ये 18 महीने में 6 फैक्ट्रियों वाली टेक्नोलॉजी हथे नहीं लगी। अल्लाह दे वास्ता ये टेक्नोलॉजी साढ़े हवाले कर दो। मैं फिर इस पे इतना ही कहना चाहता हूँ भाईजान, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। ये मतलब वो मलेशिया का एक बंदा था ना, कहते टेक्नोलॉजिया, ये टेक्नोलॉजिया सानू भी दे दो जी सर जी। वो मैं बार बार एक ही बात का तज़किरा करता हूँ कि वो
ایک اسٹوڈنٹ بس میں ہمارے ساتھ ٹریول کر رہا ہوتا تھا, وہ بڑی عمر کا تھا, تو یہ ڈیڈی ہڈیاں بڑیاں بڑیاں مچھاں, تو اس میں شناختی کارڈ میں لکھا ہوا تھا, اس میں جو اسکول کارڈ ہے اس کے اندر لکھا ہوا تھا 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے, تو کنڈکٹر نے اس سے پوچھا کہ پائن کرایہ, تو اس نے آگے سے کہا اسٹوڈنٹ کو ہاف کرایہ کی لبرٹی ہوتی تھی, ہاف کرایہ اس کا معاف ہو جاتا تھا. تو اس نے کہا اچھا کارڈ دکھاؤ, جعلی کارڈ ظاہر ہے پتہ چل جاتا تھا, یوں کر کے دیکھا. کہتا ٹھیک ہے بھائی تسا 9ویں چ پڑھ رہے ہوگے, پر ہمت ہے ان کی جو ابھی تک تم کو پڑھا رہے ہیں. تو یہ جو 18 مہینے میں 6 فیکٹریاں لگانے والوں کی ہمت ہے نا سر, میں ان کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے. ٹھیک ہے, ایک ڈیولپمنٹ تو یہ ہے. دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے جی, نومبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے, معاملہ جانے یا گھر واپس جانے کا ہے. آپ سب کو پتا ہے میں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں. تو اب وہ جانے کی باتیں, جانے دو والے بینر لگنا شروع ہو گئے ہیں. تو محب وطن پاکستانی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں دن جگنی رات چکنی برکت نصیب فرمائے, اور پھر بالکل ایسا ہی ہے, لگتے رہنے چاہیے. شہباز شریف صاحب کے فرمودات کے مطابق لگتے رہنے چاہیے. ٹھیک ہے جی, اب آئیں جی, سہیل آفریدی صاحب نے آج پشاور ہائی کورٹ بار سے خطاب کیا ہے. وہ خطاب کیا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے بندوق کا مقابلہ بندوق سے نہیں کرنا. ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. یہ اچھی اپروچ ہے, بہت زبردست اپروچ ہے. دیکھیں آپ کو ریٹیلیشن کا ایک لیول رکھنا ہوتا ہے, پالیٹکس کو پالیٹکس کے ساتھ مارنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بندوقیں نہیں اٹھانا ہوتی. بہت زبردست اپروچ ہے, آئی ریئلی اپریشیٹ دس تھنگ. بلکہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر وہ تمام حربے استعمال کرنے ہیں جو ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. اور اگر آپ کے پاس پولیٹیکل سپیس نہیں ہے تو وہ پولیٹیکل سپیس آپ کو گین کرنی ہے. آپ کے مخالفین یکمشت ہو کر اس پولیٹیکل سپیس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے, جس کی بھی پشت پناہی سے آپ نے وہ پولیٹیکل سپیس گین کرنی ہے, پھر آپ جو کریں آپ کو کوئی نہیں روکے گا. میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا وزڈم پریویل کرنا چاہیے. اس وقت جو ریاکشن ہے اس کے اندر بھی, میں ایک صوبے اور آپ سب کا منتخب کردہ وزیر اعلیٰ ہوں, چاہے جس بھی پارٹی سے ہوں. میں لایا گیا نہیں بلکہ جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر آیا ہوں. میں چاہ رہا تھا اپنے لیڈر عمران خان سے ملوں اور پالیسی گائیڈ لائن لوں کہ میں نے یہاں پر کیا کرنا ہے. سہیل آفریدی پھر کہتے ہیں جو آج چپ ہیں یہ آگ ان کے گھروں تک بھی پہنچے گی, وہ جھلسیں گے. جسٹس وقار سیٹھ, شہید ارشد شریف ہمارے سامنے. اچھا, اس میں انہوں نے بہت سارے ہمارے اینکرز کا تذکرہ کیا جو ملک چھوڑ کر چلے گئے. آفریدی صاحب آپ بالکل مت بھولیے کہ بہت سارے ایسے نام ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں, اپنا سب کچھ گوا بیٹھے ہیں, تجزیوں اور ٹی وی پر آنے پر بھی پابندی ہے, جیسے کیسے گزر بسر بھی کر رہے ہیں, لیکن سچ بولنا نہیں چھوڑا, حالانکہ دوسرے راستے میں پیسہ ہی پیسہ تھا. ٹھیک ہے, ان کا نام بھی کبھی غلطی سے لے لیا کریں, کیونکہ خان صاحب تو شاید ہر سپیچ کے اندر یہ والا کام کیا کرتے تھے. اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا ویسے کسی کو بھی, لیکن پھر بھی آپ کے اینڈ پہ یہ ہونا چاہیے. اور آپ نے اسٹریٹجی بڑی اچھی بنائی ہے, ارشد شریف شہید کے گھر آپ چلے گئے, باقی لوگوں کے گھر آنا جانا اس طرح کریں تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹیمپریچر کیسا ہے, اس ٹیمپریچر کو کیسے برقرار رکھنا ہے. اچھا, انہوں نے باقیوں کے نام بھی لیے, عمران ریاض, صابر شاکر, معید پیرزادہ صاحب وغیرہ. وہ کہتے ہیں جو صحافی چپ ہے ان سب کا نمبر آئے گا. آج ججز کی ڈگنیٹی کو 26ویں ترمیم کے ذریعے ختم کر دیا گیا. مطلب انہوں نے للکارا ہے کس کو, جسٹس یحییٰ آفریدی کو, جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو, اطہر من اللہ, منصور علی شاہ, ادھر سے باقی جسٹس صاحبان, بابر ستار, سمن رفعت امتیاز, سردار اعجاز اسحاق خان, طارق محمود جہانگیری, جسٹس محسن اختر کیانی, اینڈ ایوری بڈی who is taking the big position in the courts. تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک حوالدار آج جج کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے, آخر یہ کب رکے گا. بات تو ایسے ٹیکنیکل ہے. اچھا, صوبائی حکومت کا کابینہ تشکیل سے قبل خرم زشان کے نشست پر سینٹ الیکشن کرانے کا فیصلہ. اس الیکشن کیے بعد کابینہ تشکیل دی جائے گی. لیٹس سی کہ کابینہ جو تشکیل پاتی ہے تو کس نوعیت کی ہوگی, اور یقیناً اچھے کام کریں گے. سہیل آفریدی ینگ بلڈ ہیں, آئی ہوپ کہ اچھا کام کریں گے. محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کی بجائے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے محمود اچکزئی کی جو حال ہی میں متنازع تقاریر تھیں ان کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر بھی اتنا آسانی سے جگہ نہیں دی جائے گی. اچھا, اب جس اکارڈ یا جس پیکٹ کے تحت ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم نے یہ انڈیکیشن دیا کہ سعودیہ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, اس کے اگینسٹ کام کرتے ہوئے اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا. 91 کیجولیٹیز اب تک ہو چکی ہیں. یہ سوال ہم کس سے کریں کہ غزہ کے باسیوں کی حفاظت کیا ہوتی ہے اور ان کے خلاف کھڑے ہونا کیا ہوتا ہے. مطلب اس پہ یہ جی سوال ہے, اس کا جواب آخر کس نے دینا ہے, اس کو کلیئر کرنا پڑے گا.
ابھی تھوڑی دیر پہلے ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد عبد المجوکا نے ہادی علی چٹھا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیا اور انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ جناب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لکھ دی تو معذرت، زیاب لکھ دی انتہائی معذرت، اور زیاب لکھ دی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ جناب معید پیرزادہ صاحب جو ہے نا، بلکہ جناب بیرسٹر عقیل صاحب کہتے ہیں کہ کے پی کے میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے اور کے پی میں آرٹیکل 234 لگایا جا سکتا ہے، تو یہ انڈیکیشن دے دی ہے، اللہ خیر کرے، یہ ہو بھی سکتا ہے۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں اصول بنا لیا، کسی کی پگڑی نہیں اچھالیں گے، نہ ہی دباؤ کو خاطر میں لائیں گے۔ وہ ہمیں اندازہ ہو گیا جو عمران خان کے خلاف کیسز بنے اور باقی کو کلین چٹ مل رہی ہے، وہ ہمیں اندازہ ہے سر۔ شیر عبد المربت کہتے ہیں پی ٹی آئی کو اسلام آباد مارچ سے پہلے ریاست کا رویہ دیکھ لینا چاہیے کہ انہوں نے مریدکے میں کیا کیا۔ مطلب یہ انتہائی افسوسناک ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ایک جو فیشزم ہے گورنمنٹ کا، اس کے اوپر آپ یہ ڈرانے کے لیے اس کو ایز اے اسٹیٹمنٹ ٹول یوز کر رہے ہیں، ایز اے اسٹیٹڈ ٹول یوز کر رہے ہیں کہ مریدکے میں جو ہوا وہ دیکھ لیں، پھر سوچ لیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ اپنے وقت کا ایک جج اور ایک نامور وکیل اور پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرنے والا بندہ اور کرنٹ ایم این اے، پتہ نہیں اس وقت انہوں نے چھوڑی ہے سیٹ یا نہیں چھوڑی، وہ یہ بات کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک لاشیں تک نہیں دی گئی ہیں، یہ مرید کے واقعے کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو شیر افضل مربت صاحب کو اس بات کے اوپر پوچھنا چاہیے بلا کر کہ آپ کیسے یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا اور لاشیں چھپائی گئی ہیں۔ اگر یہ آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں، کسی فورم کے اوپر انڈورس کر رہے ہیں، تو انتہائی افسوسناک ہے، پھر اس کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ رولا ڈال رہے ہیں وہ ٹھیک ڈال رہے ہیں۔ پھر اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کی پکڑ ہونی چاہیے مربت صاحب کی کہ یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کو تھریٹ بھی کر رہے ہیں ساتھ میں۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ جناب میں عامر متین صاحب کا کامنٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں مبارک ہو، اسلامی جمہوریہ پنجاب اب بن رہا ہے، وفاقی ایف آئی اے نہیں چاہیے بلکہ اپنی سائبر کرائم فورس ہوگی، جس نے بھی ایک تنقیدی ٹویٹ کیا یا ناپسندیدہ یوٹیوب کیا اسے راتوں رات اٹھا لیا جائے گا، اپنی جیل ہوگی، اپنی عدالت ہوگی۔ پہلے کیا کسر رہ گئی ہے؟ جس کو چاہے پنجاب پولیس چادر اور چار دیواری کو روند کر اٹھا لیتی ہے۔ افسران ترقی اور حکمرانوں کی خوش کرنے کے لیے ہر قانون توڑنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور ایک اور موقع بھی اب مل جائے گا اس کے اندر۔ ابھی جی محمد مالک صاحب کے شو میں ایک پوائنٹ آیا ہے کہ آفتاب شیرپاؤ صاحب جو ہے نا وہ بطور گورنر کے پی کے آ سکتے ہیں۔ یہ ہو بھی سکتا ہے، یہ حالات ڈیولپ ہو بھی سکتے ہیں، آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ لیکن جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں ہم سب کے منہ سے ایک ہی بات نکلتی ہے، بھائی انکارتے رہے ہو پر کر کیسے لیتے ہو یار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔